الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم۔ سامعین باتمکین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ چیزیں جو تم نے اپنے لیے آگے بھیجے کوئی بھلائی تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کا موضوع انتخاب کیا ہے، تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ زکوٰۃ کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے سے چند روز پہلے یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، لہٰذا اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام اس اجتماع کے ذریعے ہمارے علم میں آ جائے تاکہ اس کے مطابق زکوٰۃ کو نکالنے کا اہتمام کریں۔ جو اپنے مال کی کما حق زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں عذاب کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، یعنی جو لوگ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا: ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو ٹھیک بجا نہیں لاتے۔ صرف ان آیات میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ ہمزہ میں ہے: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یعنی اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو عیب نکالنے والا ہے اور طعنہ دینے والا ہے، جو مال جمع کر رہا ہے اور گن کر رکھ رہا ہے، یعنی ہر روز گنتا ہے کہ آج میرے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی گنتی کر کے خوش ہو رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، یاد رکھو یہ مال جس کو وہ گن کر رکھ رہا ہے اور اس پر جو واجبات ہیں ان کو ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو روندنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہیں کیا پتہ کہ حطمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ حطمہ جس میں اس کو ڈالا جائے گا یہ ایسی آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے، یعنی یہ کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں ہے
جو پانی سے بجھ جائے یا مٹی سے بجھ جائے یا جس کو فائر بریگیڈ بجھا دے، بلکہ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو انسان کی قلب و جگر تک جھانکتی ہوئی، یعنی انسان کے قلب و جگر تک پہنچ جائے گی۔ اتنی شدید وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ زکوٰۃ کی تائید، یہ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اس زکوٰۃ کی اتنی تاکید وارد ہوئی ہے، جب اس زکوٰۃ کی اتنی تاکید ہے اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں مال عطا کیا ہے اور اس کا مالک بنایا، اور پھر صرف 2.5% کا مطالبہ کیا، تو مسلمان کم از کم اتنا کر لے کہ وہ 2.5% ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کر دے، تو اس پر کوئی آسمان نہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ مستحق کون؟ اس کے لیے شریعت نے یہ اصول مقرر فرمایا کہ زکوٰۃ صرف انہی اشخاص کو دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یہاں تک کہ اگر ان کی ملکیت میں ضرورت سے زائد ایسا سامان موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، تو بھی وہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہتا۔ مستحق زکوٰۃ وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کوئی سامان ضرورت سے زائد نہ ہو، مستحق کو مالک بنا دیں۔ اس میں بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس مستحق کو زکوٰۃ کا مالک بنا کر دو، یعنی وہ مستحق زکوٰۃ اپنی ملکیت میں خود مختار ہو، جو چاہے کرے۔ اسی وجہ سے کسی بلڈنگ کی تعمیر پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کسی ادارے کے ملازمین کی تنخواہوں پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ کے ذریعے تعمیرات کرنے اور ادارے قائم کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو زکوٰۃ کی رقم سب لوگ کھا پی کر ختم کر جاتے، کیونکہ اداروں کے اندر تنخواہیں بے شمار ہوتی ہیں، تعمیرات پر خرچ لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر زکوٰۃ دو۔ یہ زکوٰۃ فقراء اور غرباء اور کمزوروں کا حق ہے، لہٰذا یہ زکوٰۃ انہی تک پہنچنی چاہیے۔ جب ان کو مالک بنا کر دے دو گے تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم انسان کے اندر یہ مطلب اور جستجو خود بخود پیدا کرتا ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کے اتنے پیسے موجود ہیں، ان کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے وہ مستحقین کو تلاش کرتا ہے کہ کون کون لوگ مستحقین ہیں، اور ان مستحقین کی فہرست بناتا ہے، پھر ان کو زکوٰۃ پہنچاتا ہے۔ یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے محلے میں ملنے جلنے والوں میں، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو مستحق زکوٰۃ ہو ان کو زکوٰۃ ادا کریں، اور ان میں سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے، اور تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف 2 رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک ولادت کا رشتہ ہے، لہٰذا باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دوسرا نکاح کا رشتہ ہے، لہٰذا شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان کے علاوہ باقی تمام رشتوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مثلا بھائی کو، بہن کو، چچا کو، پھوپھی کو، ماموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں اور صاحب نصاب نہ ہوں۔ زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ ایک بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی زمانہ مقرر ہے کہ اس زمانے میں یا اس تاریخ میں زکوٰۃ ادا کی جائے، بلکہ ہر آدمی کی زکوٰۃ کی تاریخ جدا ہوتی ہے۔ شرعاً زکوٰۃ کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ اور جس دن آدمی پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا۔ مثلا ایک شخص یکم محرم الحرام کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تو اس کی زکوٰۃ کی تاریخ یکم محرم الحرام ہو گئی۔ اب آئندہ ہر سال اس کو یکم محرم الحرام کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے تھے، اس لیے اس مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے لیے کوئی ایسی تاریخ زکوٰۃ کے حساب کی مقرر کر لے جس میں اس کے لیے حساب لگانا آسان ہو، پھر آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے، البتہ احتیاطاً کچھ زیادہ ادا کرے۔ کیا رمضان المبارک کی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں؟ عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ بھی چونکہ فرض ہے، اگر رمضان المبارک میں ادا کریں گے تو اس کو ثواب بھی 70 گنا ملے گا۔ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے اور یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس ثواب کی وجہ سے وہ شخص رمضان کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اسی تاریخ پر اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے۔ البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ کر سکتا ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس طرح ادا کرتا ہے اور باقی جو بچے اس کو رمضان المبارک میں ادا کرے۔ البتہ اگر تاریخ یاد نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے کہ رمضان المبارک کی کوئی تاریخ مقرر کر لے، البتہ احتیاطاً زیادہ ادا کرے تاکہ اگر تاریخ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے جو فرق ہو گیا ہو وہ فرق بھی پورا ہو جائے۔ پھر جب ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر کر لے تو پھر ہر سال اسی تاریخ کو اپنا حساب لگائے اور یہ دیکھے کہ اس تاریخ میں میرے کیا کیا اثاثے موجود ہیں، اس تاریخ میں نقد رقم کتنی ہے، اگر سونا موجود ہے تو اسی تاریخ کی سونے کی قیمت لگائے، اگر شیئرز ہیں تو اسی تاریخ کی ان شیئرز کی قیمت لگائے، اگر اسٹاک کی قیمت لگانی ہے تو اسی تاریخ کی اسٹاک کی قیمت لگائے، اور پھر ہر سال اسی تاریخ کو حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس تاریخ سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال زکوٰۃ کے بارے میں یہ تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔